شروع کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ بدن برزخی کا موضوع ہمارا چل رہا تھا، اور اعمال کس طرح سے بدن بنتے ہیں۔ بدن کی ایک اصطلاح ہم جانتے ہیں، جیسے یہ مادی بدن ہے، ہاتھ پاؤں آنکھیں بازو وغیرہ پر مشتمل ہے، اور اس سے ہم مختلف طرح کے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے کام لیتے ہیں۔ البتہ اس بدن کو جو استعمال حقیقی معنی میں کرتا ہے وہ انسانی نفس ہے۔ ذات نفس ایک شے ہے، اور اس نفس کو اللہ تعالیٰ نے قوتیں دی ہیں، اور ان قوتوں کی مدد سے وہ اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے۔ مادی بدن کے بارے میں ترتیب تو ہمارے لیے واضح ہے کہ نفس کے پاس قوت نفسانی وہ حقیقی ملکیت ہے، اعتباری نہیں۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حقیقی ملکیت وہ ہوتی ہے جو مالک سے کبھی ملکیت جدا نہ ہو۔ جو مالک سے ملکیت جدا ہو جائے وہ اعتباری ملکیت ہے۔ جیسے ایک وقت آئے گا کہ یہ بدن ہم سے جدا ہو جائے گا، تب یہ اعتباری ملکیت ہے۔ کتاب، موبائل، لباس، آل اولاد، بیوی، بچے، یہ سب جو کہ ہم سے جدا ہو سکتے ہیں، یہ ملکیت اعتباری ہیں۔ اچھا، یہ بدن بھی ایک ملکیت اعتباری ہے، مادی بدن۔ برزخی بدن ملکیت حقیقی ہے، وہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ انسان کی قوتیں جو اللہ تعالیٰ نے نفس کو قوتیں دی ہیں، صحیح ہے، نفس کے پاس جو قوتیں وہ ملکیت حقیقی ہیں۔ انسان کا عمل ملکیت حقیقی بنتا ہے، کبھی اس سے جدا نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال آگے آئے گا۔ ابھی مادی بدن کے ساتھ ہمارا ربط کیا ہے؟ ذات انسان ایک ہی ہے، جسے نفس ناطقہ کہتے ہیں، کل ہم اس کے بارے میں کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے پاس ملکیت حقیقی قوتیں ہیں، اور قوتیں اس نفس قوتوں کی مدد سے اس جسم مادی بدن کو استعمال کرتا ہے۔ نفس کیا کرتا ہے؟ قوتوں کی مدد سے اس مادی جسم کو استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ نفس قوت حس کے ذریعے سے اس مادی بدن کے اعضائے حسی کو استعمال کرتا ہے۔ مثلا ایک قوت باصرہ ہے، صحیح ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ دیکھنے کی قوت۔ دیکھنے کی قوت جسم کو نہیں حاصل، اس دیکھنے کی قوت نے جس عضو سے تعلق پیدا کرنا ہے وہ آنکھ ہے، وہ اس بدن کو حاصل ہے۔ اس لیے نفس ہمیشہ محتاج نہیں ہے کہ اس مادی آنکھ سے ہی دیکھے تو دکھائی دے گا، چونکہ اس نے قوت سے دیکھنا ہے۔ ہاں، اگر نفس نے اس جہان میں دیکھنا ہے تو وہ اپنی قوت باصرہ کو، دیکھنے کی قوت کو استعمال کرنے کے لیے اس مادی جسم کی آنکھ کے صحیح اور سالم ہونے کا تقاضا رکھتا ہے، یا اس کا محتاج ہے۔ یہ آنکھ صحیح اور سالم ہوگی، اس کی مدد سے اس سے تعلق پیدا کرے گا قوت حس باصرہ، اور حس باصرہ کو نفس استعمال کرے گا۔ یہ اس قدر آنن فانن انجام پاتا ہے کہ آپ اسے ٹائم پیریڈ میں لا ہی نہیں سکتے، اس قدر تیزی سے انجام پا رہا ہوتا ہے۔ نفس ارادہ کرتا ہے کہ میں دیکھوں، وہ قوت باصرہ کو استعمال کرے گا۔ قوت باصرہ آنکھ سے، اس مادی عضو آنکھ سے مربوط ہے، اور وہ آنکھ سے پھر کیمرے کی طرح دوڑا رہا ہوتا ہے اپنی آنکھیں، اور پھر وہ معلومات لے رہا ہوتا ہے۔ یہ مادی بدن کا استعمال اس دنیا میں ہے۔ اس لیے مادی بدن پھر کیا ہوا؟ مادی بدن در حقیقت عبد کی حیثیت رکھتا ہے۔ آقا کون ہے؟ نفس۔ اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں مملکت قوتیں۔ قوتوں کا ہم الگ سے پڑھیں گے۔ قوہ نفس بہت دقیق، تفصیلی اور بہترین موضوع ہے، چونکہ ساری جنتوں کو ہم نے جو حص کرنا ہے وہ قوتوں کے ذریعے سے ہی ہے۔ ساری جہنمیں جو ملیں گی وہ قوت نفس کے ذریعے۔ قوت نفس کبھی جدا نہیں ہوتی ہے، نہیں نفس، ذات نفس جدا ہے اور قوت نفس جدا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ایسا رابطہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، چونکہ ملکیت حقیقی ہے۔ ملکیت حقیقی کا ہم نے کیا معیار پڑھا ہے؟ وہ ملکیت جو مالک سے کبھی جدا نہ ہو۔ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ملکیت حقیقی ہے، کبھی اللہ سے جدا نہیں ہو سکتی، پوری کی پوری کائنات۔ خوب، ابھی آپ نے یہ ترتیب میں اس لیے بیان کروں کہ آج ہم نے جو قاعدہ پڑھنا ہے، 13 قواعد پڑھیں گے، اور 13 قواعد کے بعد برزخی بدن کا مسئلہ ہمارے لیے انشاءاللہ عقلی پیمانے پہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہم نے پہلا قاعدہ پڑھا تھا کہ مفہوم وجود مشترک معنوی ہے،
یعنی ایک مفہوم ہے وجود کا. کل تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں. جب آپ خارج میں ایک چیز کو دیکھتے ہیں، جیسے یہ قرآن کریم ہے، اس کو میں نے دیکھا تو اس کی جو تصویر ہے میرے ذہن میں منعکس ہوئی تو ایک تصویر آئی، لیکن دقت کریں تو دو مفہوم ہیں ادھر. صحیح ہے؟ دقت کریں تو دو مفہوم ہے. کیسے؟ ایک یہ جو میں نے دیکھا یہی شکل و صورت، آنکھیں بند کروں تو مجھے نظر آ رہی یہی شکل و صورت، اور ایک اس کے ہونے کا مفہوم. ایک اس کے ہونے کا مفہوم. یہ جو مفہوم ہونے کا ہے اسے کہتے ہیں مفہوم وجود. صحیح؟ یہ ہونے کا جو مفہوم ہے، یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتی کتاب کی تصویر. اس لیے انسان کے ذہن میں ایک ہی مفہوم آتا ہے جب وہ حواس سے کام لیتا ہے، لیکن وہ ایک مفہوم اپنے باطن میں کتنے مفہوم ہیں؟ دو. اچھا، ان میں سے پہلے کون سا مفہوم ہے؟ چونکہ مفہوم وجود وہ ایک ہی معنی رکھتا ہے. مفہوم وجود مشترک ہے، مشترک معنوی یعنی مفہوم وجود مشترک ہے، اور اس مفہوم وجود کے ساتھ جو دوسرا مفہوم ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. کبھی آسمان کا مفہوم ہے، کبھی زمین کا مفہوم ہے، کبھی کتاب کا مفہوم ہے. یہ جو مختلف مفہوم ہو رہے ہیں یہ ماہیت کہلاتی ہے. صحیح؟ ماہیت ایک ذہنی انتزاع ہے، ذہنی طور پہ آپ نے ایک تصور منعکس ہوا ہے. ماہیت کیا ہے؟ ذہنی طور پہ آپ نے اس کو اخذ کیا ہے. بات روشن ہوئی ہے؟ مفہوم وجود موجود ہے. اب یہاں پہ پہلے کون سا مفہوم تھا حقیقت میں؟ مفہوم وجود یا مفہوم ماہیت؟ اگلا ہمارے پاس ٹاپک اس حوالے سے قاعدہ آیا کہ ابھی ہم بہرحال مفہوم وجود پہ ابھی بات روک دیتے ہیں، ہم دوبارہ آئیں گے تیسرے قاعدے میں. بس پہلا قاعدہ کیا ہو گیا؟ جو مفہوم بھی ہمارے پاس منتقل ہوتا ہے یا جو مفہوم بھی عقل ایجاد کرتی ہے، ہر مفہوم باطن میں دو مفہوم ہیں. سرزمین اصل اس کی مفہوم وجود ہے، وہ قائم ہو تو اگلا مفہوم اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو کہ مفہوم ماہیت کہلاتا ہے. درست ہے؟ دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا. اب آ جائیں ذہن سے باہر، خارج میں. یہ تو ذہن میں مفہوم کی دنیا، ذہنی دنیا. ذہنی دنیا کو کہتے ہی مفہومی دنیا. آپ خارج میں آ گئے. خارج میں وجودات موجود ہیں یا نہیں؟ بلا شک و شبہ موجودات موجود ہیں. یہ جو خارج میں موجودات موجود ہیں، ہمیں مثلا یہ وجود کتاب ہے، وجود میز ہے، وجود دیوار ہے، وجود انسان ہے، وجود بالفرض فلاں فلاں موبائل ہے، یہ سارے موجود ہیں یا نہیں؟ ان سب وجودات کی حقیقت ایک ہے یا ایک سے زائد ہے؟ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ مشا قائل ہیں وجودات متعدد ہیں لیکن سب کی حقیقتیں بھی متعدد ہیں، حقائق متباینہ کے قائل ہیں. لیکن حکمت مطالعہ قائل ہوئی کہ وجود ایک ہی ہے، جسے وحدت الوجود بھی کہتے ہیں. حقیقت وجود کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن یہ جو حقیقت وجود ہے ذو المراتب ہے، اسے کہتے ہیں مشککہ. تشکیک یعنی مراتب کا اختلاف. کلمہ تشکیک کا کیا مطلب ہے؟ اختلاف مراتب. یہ رٹا لگانے والی ہیں چیزیں. صحیح؟ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ کائنات میں جو وجودات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، وجودات کو جو آپ درک کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے وجودات ایک حقیقت رکھتے ہیں. ایک وجودات ہیں، ایک حقیقت رکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت مراتب رکھتی ہے. ایک مرتبہ علت ہے، ایک مرتبہ معلول ہے. ایک مرتبہ خالق ہے، دوسرا مرتبہ مخلوق ہے. ایک مرتبہ رب ہے، دوسرا مربوب ہے. ایک مولا ہے، دوسرا عبد ہے. لیکن مراتب کا اختلاف ہے. وجود کیا ہے؟ حقیقت وجود کیا ہے؟ ایک. اس لیے اس نظریے کو کہتے ہیں حقیقت واحدہ مشککہ. صحیح ہے؟ وجود کیا ہے؟ حقیقت واحدہ مشککہ. تین کلمات یاد کرنے ہیں. حقیقت واحدہ مشککہ. ادھر ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور نعوذ باللہ مخلوق ایک ہی ہوگی، ایسا نہیں ہے. مثلا اس کو پھر سمجھانے کے لیے مثال لاتے ہیں، وَإِلَّا یہ مثال کبھی بھی مصداق نہیں ہوتی. ایک بہت بڑا اشتباہ وہ افراد جو فلسفہ عرفان کے اوپر بیجا اعتراضات کرتے ہیں، ان کا اشتباہ کی وجہ کیا؟ وہ مثال کو کیا سمجھتے ہیں؟ مصداق. مصداق ہوتا ہے کہ جس چیز کا مفہوم ہے وہ مفہوم اسی کے اوپر منطبق ہو. مثلا میں نے یہ کتاب الہی ہے، اس کو جب میں نے دیکھا قوت باصرہ سے، میرے اندر قوت باصرہ کی مدد سے قرآن کریم کی یہ جلد منعکس ہوئی.
اب ذہن میں جو مفہوم آیا وہ کیا ہے؟ مفہوم جلد قرآن، صحیح؟ یہ مفہوم جس پر منطبق ہوگا فوراً خارج میں، وہ مصداق اس کا کہلائے گا، صحیح ہے؟ لہذا ذہن میں بننے والی تصویر کا یہ مصداق کہلائے گا، مثال نہیں۔ مثال الگ چیز ہوتی ہے، مصداق کا پتہ لگا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے اشتباہ، لوگوں نے کیا کیا ہے، مثالوں کو کیا قرار دینا شروع کر دیا؟ مصداق۔ بس ہم جب بھی سمندر اور پانی اور قطرے کی مثال دیتے ہیں یا سورج اور شعاع کی مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ کو یہ ایسے قرار دے۔ وہ بھائی مصداق نہیں ہے، وہ مثال ہے، اور مثال سمجھانے کی خاطر ہے، معنی قریب کرنے کے لیے، صحیح ہے؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، قرآن کریم نے لیسا کا مثل ہی شیء بھی بیان کی ہے، مثل سے، کہ قرآن نے کہا کہ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ، یا اس طرح آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مثال پیش نہ کرو، صحیح؟ ہاں، کیونکہ کوئی چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مثال بن نہیں سکتی، اس کی مثل نہیں بن سکتی، اس سے مشابہ نہیں ہو سکتی، صحیح؟ یہاں پہ ہم ایک معنی کو بیان کرنے کے، ورنہ کائنات کے اندر خارج میں جو ذات باری تعالیٰ ہے اس کی مشابہ اس کائنات میں کوئی شے نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال یہ ایک ٹاپک الگ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے کوئی شے اس کی مثل نہیں ہے، یا اللہ کے لیے تم مثال پیش نہ کرو، دوسری طرف سے قرآن کہہ رہا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کے لیے مثل اعلیٰ بھی ہے۔ تو یہ بہرحال بحث جدا ہے۔ ابھی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مفہوم کا مصداق ہونا الگ چیز ہے، اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے، نہ کہ یہ کہنے کہ خارج میں جو مصداق ہے وہ یہ ہے۔ مفہوم کو سمجھانے کے لیے مثال دینا الگ چیز ہے۔ مثال پہ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، چونکہ جو مثال آپ لائیں گے ایک طرف سے مطلب کو قریب کر رہی ہے، دوسری طرف سے مطلب کو دور کرے گی۔ آپ نے کون سی جانب لینی ہے؟ جو قریب کر رہی ہے، مثال دی اسی لیے جاتی ہے۔ لہٰذا میرے ذہن میں جو اس کا مفہوم ہے وہ مفہوم اسی کے اوپر منطبق ہو تو یہ مصداق کہلائے گا، اور ذہن میں جو ہے معنی وہ مفہوم کہلائے گا۔ لیکن مثال کیسے بنے گی؟ میں کہوں گا دیکھو اس کی طرح سے نا یہ کتاب بھی ہے، اس کتاب کے یہ خصوصیات ہیں، اب میں نے اس کو مثال کے طور پہ لے کے آیا، صحیح، تاکہ یہ مطلب میں سمجھا سکوں۔ یہاں پہ نور اور شمس کی میں مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ حقیقت واحدہ مشککہ بیان کر سکوں، چونکہ اس کو انہوں نے نعوذ باللہ ایک اشتباہ کی ہے بہت سارے افراد نے، کہ یہ خالق اور مخلوق کا ایک ہونا اس سے لازم آتا ہے۔ ایک ہونا قطعاً لازم اس سے نہیں آتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے وجودات کو وجود دیا ہے، وہ دینے والی ذات ہے، اس نے جو دیا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہی آیا ہے نا۔ وہ جب میرے پاس آئے گا تو وہ کچھ اور اب بن جائے گا نہ، اس اعتبار سے کچھ اور بن جائے گا کہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اس کی طرف سے عطا ہے، میرے پاس جو ہے وہ حدود اس کی معین ہے، وہ باقی بھی اسی ذات کی وجہ سے، یہ والے فرق آ رہے ہیں۔ لیکن جو اس کے پاس ہے وہی دیا نا۔ مثلا آپ کے پاس کوئی مبلغ رقم موجود ہے، آپ اگلے کو دیتے ہیں، وہ آپ کے پاس آئے تو اس کا کاغذ چینج ہو جائے گا، حقیقت تو وہی رہے گی نا، ہاں فرق دیگر آ جائیں گے۔ لہٰذا وجود جب اللہ تعالیٰ نے دیگر کو عطا کیا تو وجود عطا کیا سب کو۔ بہرحال یہ بحث فلسفے میں بقیہ آتی ہے، جتنے شبہات ہیں اس کے جوابات وہاں پہ موجود ہیں، اور ادلہ اور دلائل موجود ہیں۔ ہمیں یہ پتہ لگا کائنات میں جو وجود موجود ہے وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت واحدہ اور مشککہ ہے۔ عرفان کا نظریہ اس سے جدا ہے۔ عرفا کہتے ہیں وجود فقط کائنات میں ایک ہے، ادھر عرفا ملا صدرہ سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ کائنات میں وجود کیا ہے؟ فقط ایک ہے، اور بقیہ سارے اس وجود کے مظاہر ہیں، سارے اس وجود واحد کے کیا ہیں؟ تجلیات ہیں۔ اب وحدت الوجود سب بھی کیا کہتے ہیں؟ مشا وحدت الوجود مفہومی طور پہ لیتے ہیں کہ مفہوم وجود سب کے پر واحد معنی میں منطبق ہوتا ہے، لیکن حقیقت مختلف ہے۔ حکمت مطالعہ عرفان کے قریب ترین نظریہ رکھتی ہے، اور ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی آخری عمر میں عرفان والے نظریے کے قائل ہو گئے کہ وحدت شخصی اسے کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وحدت وجود ایک ہے لیکن ذو المراتب ہے، صحیح۔ اسے بدایہ اور نہایہ میں ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل سے ثابت کیا، جیسے سورج سے شعاع آتی ہے، اب ادھر بھی کرن پڑ رہی ہے، یہ کرن اور جو سورج کے بعد جو نور موجود ہے دونوں نور مختلف ہیں، ادھر آ کے وہ نور مختلف ہو گیا، وہی نور ہے جو ادھر پہنچ رہا ہے، لیکن وہاں پہ نور کی شدت دیکھیں اور اسے دیکھیں،
یہ محتاج ہے اس کے ساتھ ارتباط میں، وہ اس کے ساتھ ارتباط کا محتاج سورج نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے۔ تیسرا قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اصالت کائنات کے اندر وجود کو حاصل ہے، وجود اصیل ہے، سارے آثار وجود کے ہیں۔ مثلا آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چل رہے ہیں، درس پڑھ رہے ہیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ذات انسان کے ہیں یا وجود ذات کے ہیں؟ وہ وجود ذات کے ہیں، وجود سے ذات کو یہ عطا ہو رہے ہیں، اس لیے وجود کے پاس یہ ساری کے سارے منبع اور آثار کی حقیقت موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں اصالت وجود، یعنی وہ جو آپ کے ذہن میں دو مفہوم بنے تھے، دونوں میں سے باہر جتنے بھی مصادیق ہیں، دونوں میں سے پہلے کس مفہوم کا مصداق ہے؟ مفہوم وجود کا یا مفہوم ماہیت کا؟ اگر کہتے ہیں مفہوم وجود کا پہلے مصداق بنتے ہیں تو اسے کہیں گے اصالت وجود کو حاصل ہے، اور ماہیت اس کے بعد بالعرض ہے۔ اگر آپ کے نہیں ماہیت کا مفہوم ہے پھر اصالت ماہیت کو حاصل ہے۔ یہ اختلاف اپنی جگہ فلسفے میں موجود ہے۔ یہ تین ہم نے پچھلے درس میں پڑھے تھے، اور آج آپ نے اس کو دیکھا کہ تھوڑا مختصر کر کے دوبارہ ہم نے تکرار کیا تاکہ ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے کہ کائنات کے اندر اصالت وجود کو حاصل ہے، ہر شے کا منبع وہ وجود ہے، اور وجود سے ساری چیزیں آشکار ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ میرا نفس، ہر شخص کا نفس ذاتی ایک جزئی نفس ہے۔ یہ جو نفس ہے، اس نفس کے اندر جتنے آثار ہیں وہ اس کے وجود سے آ رہے ہیں، اس لیے وجود نفس ہے تو اس کے پاس یہ ساری طاقتیں موجود ہیں۔ اس میں بھی اختلاف ہے اصالت وجود؟ اختلاف تو ہر چیز پہ ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم کے مطابق بعض تو اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے، یہاں تک کہ بات آ جاتی ہے۔ اختلاف ہر چیز میں ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کا انکار ہے، اس لیے کہ اختلاف ہم یہ کہیں کہ کوئی ایک ایسا ٹاپک لے آئیں کائنات میں جس کے اوپر اختلاف نہ ہو، آپ نہیں لا سکتے۔ وجود اصیل ہے یا ماہیت؟ ہاں، وہ تو اختلاف اپنی جگہ حکماء کا اور ان کا موجود ہے۔ خوب، چوتھا جو کہ بہت مہم ہے، اور خواہش تھی کہ چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں، یہ 7 تک جو ہے نا تقریباً ایک ہی ٹاپک ہے، اور بڑا دلچسپ ٹاپک ہے، اور اپنی زندگی میں ہمارے لیے بہت کارآمد یہ ٹاپک ہے، اور وہ ہے حرکت جوہری۔ حرکت ایک ایسا مقولہ ہے، سائنس کی بنیاد بھی حرکت پہ کھڑی ہے، اور فلسفے کی بنیاد بھی علت معلول اور حرکت کے اوپر کھڑی ہے، اور سب سے قدیمی ترین نظریات حرکت کے بارے میں ہی دیے گئے ہیں۔ البتہ سائنس حرکت کہتی ہے مبدا سے مقصد تک پہنچنے کی، اور اس کے درمیان جو مسافت طے ہونا ہے، اس کو حرکت کہتی ہیں۔ فلسفہ اسے حرکت نہیں کہتا، صحیح ہے؟ مثلا آپ چلے قم سے مشہد تک، قم مبدا قرار پائے گا اور مشہد مقصد قرار پائے گا، اس کے درمیان جو مسافت آپ طے کریں گے، مسافت کیا کہلائے گی؟ حرکت کہلائے گی، درست ہے؟ پھر سائنس نے الحمدللہ کیا حرکت کی تعریفیں اور اس سے پھر استفادہ کیا ہے کہ ابھی AI کا دور پہنچ گیا ہے کہ کیا اس کی ٹیکنالوجی اس نے ایجاد کی۔ فلسفے میں حرکت کیا ہے؟ فلسفے میں حرکت قوت سے فعل کی طرف آنا ہے۔ دیکھیں، علوم میں اشتباہات سے بچنا چاہتے ہیں اور صحیح فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحیح اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح علوم میں ساری مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ اصطلاح کا صحیح نہ سمجھنا۔ اب حرکت جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہی ہے، پانی نے حرکت کی، فقہ میں بھی پڑھتے ہیں، صحیح ہے؟ حرکت اس طرح سے ہو جائے تو یہ حکم ہے، نہ ہو تو یہ حکم ہے۔ اسی طرح سائنس میں بھی ہم پڑھتے ہیں، عام حالات زندگی میں بھی انجام دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، وہ بھی ایک حرکت ہے، درست؟ ایک حرکت کا معنی کیا ہے فلسفے میں؟ فلسفے میں حرکت کسے کہتے ہیں؟ قوت سے فعل کی طرف آنا۔ اگر قوت سے فعل کی طرف نہیں آ سکا تو ابھی حرکت آشکار ہمارے لیے نہیں ہوئی۔ حرکت کا ہمیں پتہ کب لگے گا؟ جب بھی فعلیت حاصل ہو جائے نا، تب پتہ لگے گا اچھا اس طرح حرکت ہو رہی تھی اور قوت اس میں اس کی موجود تھی۔ مثلا لکڑی جل کے راکھ بن گئی تو راکھ بننے کی اس میں صلاحیت تھی تو وہ راکھ بنی نا، لیکن جب تک وہ راکھ نہیں بنی ہمیں پتہ لگے گا؟ وہ جو راکھ بنی ہے اس میں راکھ بننے کی لکڑی میں صلاحیت تھی، اس صلاحیت سے نکل کے جب عملاً راکھ بنے گی، اس کا مطلب ہے حرکت انجام پا گئی ہے۔ اس لیے حرکت ہر شے کو قوت سے فعل کی طرف لا رہی ہے۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے حرکت کو
وہ عرض میں رکھتے تھے، انہوں نے جوہر میں قرار دیا، وجود سے اس کا ربط قائم کیا. یہ بحث پھر آگے ہے. ہم ادھر اپنے اس برزخی بدن کے مطابق ہم چلتے ہیں. دیکھیں برزخی بدن نا یہ والا بدن نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. انسان کی ذات جو ہے نا وہ مثل ہوا ایک شے ہے جس کی حدود کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس کا ہے حدود اربع لیکن آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مجرد ہے وہ. لیکن اس مجرد کائنات میں ہی ساری چیزیں موجود ہیں. اس کو بڑھانا ہے تو علم سے یہ اس میں وسعت آتی ہے. اس کو آباد کرنا ہے یا برباد کرنا ہے، چونکہ تیسری صورت ہے ہی نہیں. وہ بے شک چھوٹا سا کمرہ روح چھوٹی ہو یا روح بہت وسیع ہو، ہر دو صورتوں میں آبادی اور بربادی عمل سے ہے. عمل نہیں ہے نہ آبادی ہے نہ بربادی ہے. روشن ہوئی ہے یہ بات؟ صحیح ہے. بس روح میں وسعت کہاں سے آ رہی ہے؟ علم سے. علم سے وسعت اس میں کہاں سے آ رہی ہے؟ آخر زمین بھی تو خریدنا چاہتا ہے نا انسان. بالفرض اگر اس کی 70,000 ہو رہے ہیں تو اتنی تو زمین ہو نا کہ آباد کر سکے، وَإِلَّا کہاں اس نے گھر بنانے. اس لیے علم نہیں ہوگا تو روح چھوٹی رہ جائے گی. روح کے اندر وسعت کس سے آتی ہے؟ علم سے. چونکہ اس بدن سے ہمارا تعلق ٹوٹ جانا ہے. ہماری روح کی مثال آپ ایسی لے سکتے ہیں جس طرح وہ ٹائٹینک کا جہاز تباہ ہوا تھا تو اسے کتنا پانی کا وہ ہے برف کا نظر آ رہا تھا، پہاڑ چھوٹا سا، لیکن نیچے کتنا نکلا؟ بہت بڑا. ہماری روح بھی اسی طرح، ہم چھوٹے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر جو ہیوی طور حاوی ہے اور روح حاوی ہے وہ کس قدر بڑے پیمانے پر ہے. بس علم اس کی وسعتوں میں اضافہ کرتا ہے. عمل کیا کرتا ہے؟ اس روح کو آ کے یا آباد کرتا ہے یا برباد کرتا ہے. صحیح ہے. یہ جب آپ نے ضابطہ پڑھ لیا، یہاں پہ ایک بڑی ایک اہم بحث ہے، اس کو ہم تفصیل سے ادھر نہیں پڑھیں گے، قاعدے کی حد تک رکھیں گے. نفس کا اس مادی جسم اور مادی جسم کی نفس کے اوپر کیا تاثیر ہے؟ نفس کا اس مادی جسم سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ یہ مادی جسم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اس مادی جسم سے اس کا تعلق کس نوعیت کا ہے؟ اور پھر اس مادی جسم سے جو چیزیں انجام پاتی ہیں وہ روح پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہیں؟ یہ دو چیزیں. اس کو حرکت جوہری سے صحیح کیا، درست کیا مولا صدرہ رحمۃ اللہ نے. مولا صدرہ نے آغاز کیا جسم سے. انہوں نے کہا یہ جو مادی کائنات ہے اس میں ذات مادہ وہ حرکت میں ہے، خود اس کی ذات حرکت میں ہے. سائنس اس کا جواب کیا دیتی ہے؟ سائنس کہتی ہے نہ حرکت ہے نہ سکون ہے، دونوں طاری ہو سکتے ہیں ایک شے. صحیح ہے. ایک مادے کے اوپر حرکت و سکون دونوں طاری ہوتے ہیں. لیکن حکمت مطالعہ آ کے کیا بیان کر رہی ہے کہ خود جو مادہ ہے، ابھی آپ نے نفس نہیں لائے، ابھی غیب یا مجردات کی دنیا نہ لائے. مجرد یعنی غیر مادی جہان. غیر مادی جہان چھایا ہوا ہے. مثلا روح ہمارے نہ اندر ہے نہ اس طرح باہر ہے. جس طرح ماں کے پیٹ نے بچے کو گھیرا ہوتا ہے، روح نے ہمارے پورے جسم کو گھیرا ہوا ہے. اگر قریب ترین بھی آپ نے تعبیر لانی ہے نا، وہ کیا ہے؟ ہماری پوری روح نے میرے جسم کے ایک ایک چیز کو گھیرا ہوا ہے. یعنی میرا جسم جو ہے وہ روح کے اندر اس طرح سے موجود ہے جیسے شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے، اس طرح سے گھیرا ہوا ہے روح نے. اور یہ جب ارتباط ٹوٹتا ہے، اگر خود ضعیف کر دیا کہ جھٹکا لگا جسم ادھر اور روح سائڈ پہ ہو گئی، یہ تو بڑا پرسکون موت ہے. لیکن وہ جو گھیرا ہوا ہے انہوں نے اتنا گہرا تعلق قائم کیا ہوا ہے، اتنا گہرا تعلق قائم کیا ہوا ہے تو بدن ادھر کھنچے گا، روح بھی اس کی طرف بھاگے گی. اور ادھر سے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ اپنی قوت سے روح جدا کریں گے. بعض علماء نے ذکر کیا جیسے ہمارے استاد آیت اللہ ضیائی حافظہ اللہ تعالی کہ فشار قبر یہی ہے. فشار قبر ہے یہ کہ موت آ گئی ہے لیکن چونکہ وہ بدن سے اتنی زیادہ مانوس تھی وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہی، اس لیے بار بار اس کی طرف جا رہی ہے. ادھر جب جا رہی ہے تو ادھر اسے خوب تکلیف پہنچ رہی ہے. یہ وہ قبر کا فشار ہے. وہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس گھر میں رہو جا کے برزخ میں. وہ روح کہے گی نہیں میں نے اپنے گھر جانا ہے. آپ کہیں کہ آقا مسجد میں تھوڑا ٹھہر جائیں گے. نہیں، میں نے گھر ہی جانا ہے اپنے.
وہ کہیں گے مدرسے آپ ٹھہر جائیں تھوڑی دیر، وہ کہیں گے پھر آگے وہ کہیں گے اچھا نہیں جانا، پھر اقامہ باطل کرو. تو یہ اب فشار آ گیا. یہ جو فشار آتے ہیں نا، اسے فشار دنیا کہہ لیں، ادھر فشار قبر ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی قبر میں رک جاؤ تم، کہیں گے نہیں نہیں میں نے اسی دنیا میں جانا ہے. خوب یہ تشریحات آئیں گی. ابھی آپ یہ دیکھیں یہ حرکت جوہری میں پہلا ہم نے یہ قاعدہ، چونکہ ہمارے بدنی برزخ کی جان یہی والا قاعدہ ہے، اس قاعدے کو جتنا اچھا سمجھیں گے اتنے چیز واضح ہوگی. اب وہ ہے کیا قاعدہ؟ حرکت جوہریہ. حرکت جوہری کا نفس پہ کیسے اثر ہوتا ہے یہ میں آپ کی خدمت میں ایک دو مرحلوں کے ساتھ بیان کرتا ہوں. پہلا اس میں یاد کرنے کا نقطہ، مادی کائنات، آج آپ ایٹم کہہ لیں، اور سائنس ثابت بھی اس کو کر رہی ہے، کوانٹم فزکس اس کو بات کو ثابت بھی کر رہی ہے، مادہ ذاتاً حرکت میں ہے. یعنی کوئی چیز اس کی پر اثر انداز نہ ہو رہی ہے تو وہ کیا ہے؟ پھر بھی حرکت میں ہے. صحیح ہے؟ مثلا میرا جسم، آپ کا جسم، سورج، چاند، ستارے، پتھر، یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ مٹی کے ذرہ، ہر شے ذاتاً کیا ہے؟ حرکت میں. لیکن حرکت بمعنی کون سی حرکت؟ مبدا سے منتہا تک، یعنی مقصد تک، یہ والی حرکت نہیں، وہ قوت سے فعلیت کی طرف لا رہی ہے. اسی لیے جو فلسفہ حکمت متعالیہ وہ بیان کرتا ہے یہ کائنات وہ مسلسل ارتقائی سفر طے کر رہی ہے. آپ بگ بینگ کہہ دیں، دھماکہ ہونا تھا، وہ کیسے دھماکہ ہوا؟ قوت سے فعلیت کی طرف لا رہی ہے. اگر یہ فعلیت نہ ہوتی تو دھماکہ ہوتا نہ ہوتا. یہ بارش برسنی تھی، چونکہ یہ ذرات قوت سے فعلیت کی طرف لا رہے ہیں. یہ پودا اگنا تھا، یہ زمین بیٹھنی تھی. یہ ہر چیز جو آپ کائنات میں دیکھ رہے ہیں قوت سے فعلیت کی طرف آ رہی ہے. یہ ذاتاً اللہ نے مادے کو کیا کیا ہے؟ حرکت میں. اب میرا بدن مسلسل، میں سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں، حرکت میں ہے یا نہیں؟ دونوں قسم کی حرکت ہے. سائنسی حرکت کا انکار نہیں کرتا فلسفہ، وہ جامع طور پہ حرکت کی تعریف لاتا ہے. چونکہ جو سائنسی معنی حرکت کا ہے وہ تو بے درجہ اولا پورا ہوتا ہے نا. ایک مبدا ہے، اس سے اس نے مقصد تک جانا ہے، اور یہ مسافت طے کرنا کیا ہے؟ حرکت. تو قوت سے جب بھی فعلیت کی طرف آئے گا تو مادی اشیاء میں تو یہ انجام پائے گا نا. اس لیے جامع تعریف قوت سے فعلیت کی. قوت یعنی صلاحیت، قوت یعنی استعداد. کل بھی عرض کیا تھا قوت ایک دفعہ معنی استعمال ہوتا ہے نفس کی قوتیں، جیسے قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، کھانے کی قوت، ہاضمے کی قوت. یہ ساری قوتیں نفس کے پاس ہیں. یہ نہ سمجھے میرے معدے نے ہضم کرنا ہے، وہ معدے کا نفس سے گہرا تعلق ہے. اس لیے سٹریس ہوتا ہے تو معدہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. وہ ڈالا ہو یا نہ ڈالا ہو، بیچارہ گرائنڈر کام ہی نہیں کر رہا. جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا گرائنڈر بنایا ہے، ہر چیز چھوٹی چھوٹی کرنی ہے، کیوں نہیں کام کر رہا؟ کیونکہ وہ قوت ہاضمہ کی کس کے پاس ہے؟ قوت اصل. ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ نفس کے پاس ہے. لہٰذا یہ آپ نے ملاحظہ کیا قوت ایک دفعہ اس معنی میں، ایک دفعہ قوت بے معنی صلاحیت ہے، قابلیت ہے. جس چیز کی قابلیت ہے وہ بن جاتی ہے. اور کل ہی ہم نے یہ پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے واحد نفس، نفس ہر شے کا ہے، ہر ذات کا نفس ہے، چاہے پتھر ہے، کیڑا ہے، ایٹم ہے، جمادات ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، سب کے کیا ہے؟ نفوس ہیں. لیکن نفس انسانی جدا ہے ان تمام نفوس سے. نفس انسانی کو فلسفے میں کہتے ہیں نفس ناطقہ. درست ہے؟ اچھا یہ کیوں جدا ہے؟ چونکہ یہ جتنے نفوس اللہ نے خلق کیے ہیں ان سب کے اوپر صلاحیت کے اعتبار سے ہے. صلاحیت کے اعتبار سے کیا ہے؟ بالاتر ہے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا یہ نفس اس کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پتھر بھی بن سکتا ہے، اس کے کمالات بھی لے سکتا ہے، نباتات کے بھی کمالات اختیار کر، حیوانات کے بھی، ملائکہ کے بھی. واضح بات، جس کو آپ اس نفس کو جو بنانا چاہے بن سکتا ہے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ کو یہ استعداد دی ہے. چونکہ بقیہ دیگر نفوس کے اوپر بالا نہیں ہے اس لیے ہر نفس ہر چیز نہیں بن سکتا، لیکن انسانی نفس وہ ہر شے کو اپنے اندر اختیار کر سکتا ہے. خوب قوت کا آپ کو مطلب پتہ لگی. ایک دفعہ قوت اسی معنی میں جو اردو میں لفظ قوت استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نفس کی قوتیں، اور ایک دفعہ قوت بے معنی قابلیت اور استعداد ہے. اس استعداد کو فعلی ہونا ہے، عملی ہونا. فعلی ہونا یعنی
عملی طور پہ اختیار کر لینا. مثلا چھوٹے بچوں میں بالغ ہونے کی قوت موجود ہے، استعداد موجود ہے، لیکن جب وہ 14 یا آج کل 13 سال میں ہی ہو جاتے ہیں بالغ، صحیح، تو جب بالغ ہو گئے تو اب کیا ہوگا؟ فعلی ہو گئے. لہذا جب تک بلوغت کی قوت موجود تھی تو اس کی پر نہ نماز واجب تھا نہ روزہ واجب تھا. صحیح ہے، مثلا دن میں 4 روزے رکھ لیں جیسے بچوں کو کہتے ہیں. لیکن جب وہ قوت فعلی ہوگی بلوغت کی، اب اس کے اوپر شرعی احکام نازل ہو جائیں گے. لہذا دونوں مرحلوں میں فرق ہے. لیکن جب تک قوت بلوغت موجود تھی ہمیں حرکت کا نہیں پتہ لگا، لیکن جیسے ہی عملاً وہ ہو جائے گا تو پھر کیا بن جائے گا؟ جیسے ہی عملاً ہوا تو یہاں پہ فعلی ہوا تو اس سے حرکت کا پتہ لگ گیا، اس کے اندر مسلسل حرکت ہوئی. البتہ یہ اس نے اختیاری حرکت کی یا جسمانی حرکت تھی فقط؟ اختیاراً تو وہ حرکت نہیں کر رہا نا، جسمانی. آپ کھلاتے پلاتے رہے. ہمارے ایک بڑے عزیز دوست ہیں اور واقعاً ان کے ایمانی کرشمے ہم نے آنکھوں سے دیکھے ہیں. علی اکبر زیدی برادر کا نام ہے. کسی ایک حادثے کی وجہ سے وہ 18 سال کی عمر میں پورا ان کا بدن جام ہو گیا، پورا کا پورا بدن ان کا جام ہو گیا، صرف آنکھیں ہلتی ہیں اور منہ، کوئی شے نہیں ہلتی. تو بہرحال اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم اور حکمت یقیناً شامل ہے، اور ان کے حوصلے کو دیکھ کے ہم حیران پریشان ہوتے ہیں. وہ امید سے ابھی بھی 18 سال تو انہیں یقیناً گزر گئے اسی حالت میں، لیکن ان کے جسم کی گروتھ ہے اس میں دیکھیں، ارادے سے کچھ بھی نہیں کر رہے. وہ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں اس میں جسم کیا ہے؟ گروتھ کر رہا ہے. بالغ سے بالغ تر ہوا، خواہشات اسی طرح موجود ہے، جسم کے تقاضوں کے تحت موجود ہے. وہ اپنے ان کے بہرحال جس طرح سے کہنا ہے کہ جم سے ہو کے آئے تھے گرمیوں میں، آتے ساتھ ٹھنڈے پانی سے نہائے اور اے سی میں چلے گئے. اے سی میں چلے گئے تو رفتہ رفتہ جام ہوئے. تو ایک سخت آزمائش ہے، بہت سخت آزمائش، کیونکہ ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، اور نعمتوں کے اور آسائشوں کے درمیان اچانک اس قدر سخت کہ زندانوں سے بھی سخت، جیلوں سے بھی سخت ایک آزمائش پڑے، اور اس میں اپنے ایمان کو برقرار رکھے اور اللہ تعالیٰ سے امید باندھی رکھے، اور خوب انقلابی ایک جوان جسے کہتے ہیں وہ انقلابی جوان ہے، اور جو وہ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. میسج لکھوا سکتے ہیں، اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں، کوئی کمک مالی کر سکتے ہیں، سارے امور انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ بات میں نے اس لیے درمیان میں بیان کی کہ اس مطلب کو ہم سمجھائیں کہ ایک حرکت ہے مادے میں، اور مادہ اپنے طور پہ ذاتاً حرکت میں، یہ ذاتاً حرکت جوہری کہلاتی ہے، اور اس حرکت کی وجہ سے مادہ قوت سے فعلیت کی طرف آتا جاتا ہے. درست ہے؟ لیکن یہ تو ایک پہلو ہو گیا، یہ تو پوری کائنات میں چل رہا ہے. کائنات کا ایک جز میرا جسم بھی ہے، تو ہمارا جسم اس کائنات کے ایک جز ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم میں بھی ایسا ہی چل رہا ہے. ہم میں سے کس نے اپنی داڑھی کو ارادتاً و اختیاراً اپنے چہرے کے اوپر عیاں کیا ہے؟ وہ عیاں ہو جائے تو پہلے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یار ابھی سے یہ نکل آئی ہے. پھر جب وہ خوب کالی ہو جائے تو پھر پریشان ہوتا ہے اب سفید شروع ہو گئی ہے، اور جب سفید ہوتی ہے تو سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہے. لیکن یہ ساری دیکھیں حرکت کی وجہ سے ہے. اگر ذاتاً حرکت بدن میں نہ پائی جائے بدن مادی کے اعتبار سے تو یہ آپ تغیرات نہ دیکھیں. بس حرکت کیا ہے؟ قوت سے فعلیت کی طرف آنا. دوسری حرکت میں معنی باطل نہیں قرار دیتے، وہ ہے، لیکن یہ جامع تر ہے. صحیح ہے، یہ ذات مادہ کے اندر حرکت ہے. کمال تو یقیناً ہے، چونکہ فعلیت جو بھی ہوگی وہ اس کا البتہ کمال ایک دفعہ سعادت کی طرف ہوتا ہے، ایک دفعہ شقاوت کی طرف ہوتا ہے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق. صحیح ہے، ہاں، کیونکہ شقی بھی ویسے نہیں بنتا، البتہ ابھی ہم اس طرف آ رہے ہیں. ایک آپ کو حرکت پتہ لگی. دوسرا جو ہمارے اس قاعدے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے اوپر ہم اختتام کریں گے، ٹائم چونکہ ابھی ختم ہو گیا، اور یہ ہمارے بدنی برزخ کو جنم دے رہی ہے. چونکہ یہ والی جو میں نے مادی پہلو بیان کیا ہے یہ تو ہمارے اختیاری عمل نہیں ہے نا، اس میں یہ تو ہمارے اختیار سے باہر ہے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور فرشتگان اور اس دنیا کے قوانین سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے تحت ہر چیز ہو رہی ہے. ہم بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ سے تھوڑا سا ہی اوپر ہوتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہم سے بھی لمبا ہو جاتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں لگا. ہم بھی اسی طریقے سے کھاتے پیتے زمانہ گزر جاتا ہے. لیکن دوسرا پہلو بہت مہم ہے کہ اسی بدن کے اندر حرکت نفس جنم دیتا ہے.
یعنی بدن سکون میں بیٹھا تھا اور اس کے اندر ذاتاً حرکت تھی چونکہ وہ اس مادی جہان کا ایک جز ہے، لیکن اس نے اس بدن کو حرکت دے کے کچھ کرایا، یعنی عمل انجام دلایا۔ یہ جو نفس نے جب عمل انجام دلایا، اس کو کہتے ہیں کہ ارادہ اور اختیار سے اگر انجام دے تو یہاں پہ جو بدن سے صادر ہوگا اس کا اثر نفس پہ پڑے گا۔ یہاں سے جو بدن سے صادر ہوگا کیا ہوگا؟ ارادتاً کیا ہے، اس کا اثر کس کی پر پڑے گا؟ وہ پہلا اب قاعدہ سمجھ آیا، وہ جو ہے نا اثر پڑتا ہے نفس اور وہ باقی رہ جاتا ہے، پھر جو باقی رہتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، پھر نفس پہ تاثیر ہوتی ہے، تو نفس کے اندر زمینہ ایک فراہم ہوتا ہے، وہ جس کا زمینہ فراہم ہوا اللہ کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ جب جاری ہوتا ہے تو وہ اختیار کر لیتا ہے انسان کی جو جاری ہوا ہے، جیسے کہ ڈنڈا زور سے پڑا، اب وہ پڑنے کے بعد تو ڈنڈا سائڈ پہ ہو گیا، عمل ختم، لیکن ادھر ایک لکیر تاثیر ہوئی، تاثیر جب ہوئی تو زمینہ فراہم ہو گیا چھالے پڑنے کا، وہ جب چھالے اوپر آ گئے تو اس کو اختیار بھی کر لیا، تو یہ جو اب چھالے پڑ گئے جلن کی وجہ سے، یہ اس کا زمینہ فراہم ہوا تو یہ چھالے پڑے، لیکن یہ کس قانون قاعدے کے تحت چھالے نکلے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوئے، تو یہ جو چھالے نکلے ہیں یہ میرے بدن سے باہر ہے کوئی؟ اسی طریقے سے ہر نیک عمل اور بد عمل اس طرح سے روح کے اندر چیزوں کو وجود دے رہا ہے، یہ جو روح کے اندر وجود دے رہا ہے اس کے کہتے ہیں برزخی بدن، اس لیے برزخ ہر ٹائم ظاہر کری۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا اور منظم کر لیتے ہیں، اور وہ منظم اس طریقے سے ہے، ایک دفعہ بدن کی حرکت طبیعی ہے، وہ چونکہ مادی اجسام میں سے ایک جز ہے، ایک دفعہ بدن کی حرکت نفس کے تھرو ہے، نفس کے ذریعے، نفس آقا ہے، اس کی ملکیت میں قوت بھی ہے اور یہ بدن بھی ہے، ہر دو چیزیں، اس کی ملکیت میں قوت نفس بھی ہے اور یہ والا مادی بدن بھی ہے، وہ اس بدن کو غلام کی طرح آقا بن کے جو انجام دلانا چاہتا ہے دیتا ہے، البتہ وہ بھی انجام اپنی توان کے مطابق ہی کر پاتا ہے، اور اتنا اس نفس کے آگے جھکا ہوا ہے کہ اکڑ نہیں دکھاتا، جتنی اس میں طاقت ہے اتنا وہ کر لیتا ہے۔ نفس کہتے ہیں کہ ادھر جو کمرے میں میرے نام اس نے بولا اس کی ساری معلومات مجھے دو، تو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کان کے عضو کو کھلا چھوڑ دیا اور حس کو بھیج دیا سماعت کی، اب اس کان کے عضو میں جتنی طاقت ہے وہ آپ کے حکم کی وجہ سے انجام دے گا اس دنیا میں، جتنی طاقت اس کے پاس ہے، یعنی اس میں وہ مخلص ہے، قوت اور جسم ہر دو انسان کے نفس سے خیانت نہیں کرتی، اتنی تابع ہیں، تابع محض ہے اس کے سامنے، اور وہ بھی آقائے محض ہے، ان کی نہیں بات مانتا، اس لیے وہ اب جسم کو استعمال کرے گا اور جتنی پکڑ سکتی ہے پکڑ کے اسے دے دے گا، اور جتنے قوت کے حوالے کیے قوت مخلصانہ ترین جاسوس بن کے ساری معلومات نفس کو دے دے گی۔ اب جسم کی قوت کمزور ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آنکھ ہماری ایک حد تک جاتی ہے، وہ اوپر دکھاتی ہے کہ ستارے ٹمٹما رہے ہیں، تو وہ آ کے قوت باصرہ کو کہتی ہے کہ اوپر ستارے ٹمٹما رہے ہیں، قوت باصرہ بھی نفس کو کہتی ہے کہ وہ ستارے اوپر جگمگا رہے ہیں، تو یہاں پہ نفس کو اللہ نے دیگر قوتیں بھی دی ہیں، نفس کو حکم دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عقل کے پاس حاضر ہو کے فیصلہ کرو، خود نہیں کرنا، عقل کے پاس آگے فیصلہ کریں، وہ کہیں گے کہ جسم کی طاقت کمزور تھی، آنکھ کی طاقت، اس لیے اس نے صحیح طریقے سے پوری کی پوری معلومات تمہیں نہیں دی، اور قوت نے صحیح تمہیں پہنچا دی، اس لیے جو قوت نے جسم کے توسط سے نفس تجھ کو پہنچائے اس پر اعتماد نہ کرنا، لیکن اس جگہ وہ عقل کا قائل ہی نہیں ہے، وہ آ کے کہے گا کہ ہاں نہیں سورج یہ تو ستارے ٹمٹما رہے ہیں، وہ نہیں مانے گا، لہذا عقل کو حاکم کرنے کی ضرورت پہ۔ اب یہ ہمارے اندرونی مسائل ہیں، لیکن آقا کون ہوا؟ چونکہ عقل بھی نفس ہی ہے، وہ جدا نہیں ہے، بس آقا ہمارے پاس کون ہوا؟ میری ذات نفس، وہ قوتوں کو استعمال کرتی ہے، وہ خادم ہے اس کی، وہ اس کی غلام ہے، وہ اس کی عبد ہے، اور قوتوں کی مدد سے جسم عبد محض ہے انسان کے، اس لیے جب آنکھوں کو گھمانا ہے، پیروں کو چلانا ہے، ہاتھوں کو چلانا ہے، تو یہ سارے کے سارے کون انجام دے رہا ہے پیچھے؟ نفس۔ بس نفس جب بھی قوت اور جسم کو استعمال کر کے ایک عمل کو جنم دیتی ہے تو یہاں سے ایک تاثیر پڑتی ہے انسان کی روح کے اوپر، صحیح ہے، اور یہ جو تاثیر پڑتی ہے اس جسم کے توسط سے انسان قوت سے فعلیت کی طرف آتا ہے،
اس جسم کے توسط سے قوت کے فعلیت کی طرف آتا ہے. یعنی برزخی بدن کس کے توسط سے بن رہا ہے؟ بدن مادی کے توسط سے. بدن مادی جو ہے وہ ایک حرکت انجام دے گا. وہ حرکت کہاں پہ آ کے پڑے گی؟ بدن ہماری روح کے اوپر. اور روح پہ پڑنے کی وجہ سے جس چیز کا روح کے اندر زمینہ فراہم ہوا ہے اللہ کی طرف سے وہ جاری ہو جائے گا. یہ ہمارے پاس حرکت جوہری دو طرح سے آتی ہے. ایک دفعہ ذاتاً مادے میں حرکت ہے اور ایک دفعہ مادی حرکت کے توسط سے. وہ کہاں پہ فعلی انجام دے رہے؟ مثلا میرے روح کے اندر، نفس کے اندر فرشتہ بننے کی بھی صلاحیت ہے اور بندر بننے کی بھی صلاحیت ہے. بعض حرکات ہیں مثلا اللہ پر ایمان نہیں لایا یا اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اللہ نے بھی کہا کونوا قردۃ خاسئین کہ جاؤ پست ترین بندر بن جاؤ. وہ کون بنا؟ وہ یہی نفوس بنے. اب اس کے بدنی برزخی بدن جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ادھر حقیقی بندر اندر کود رہے ہیں لیکن وہ اسی کا حصہ ہیں، اور وہاں پہ اس کے ساتھ جو دکھائی دے رہا ہے اس سے جدا بھی نہیں ہو رہے. لیکن ایک طرف اس نے تعقل کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا. جیسے آج کل گلیوں میں جانا بھی کیا ہے؟ جہاد اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. اور جہاد کرتے ہوئے اس نے قدم بڑھایا، اس کے درجات بلند، زمینہ فراہم اس نے ایمانی کیا. اسی طرح کا اس کے اوپر فیض جاری ہوا اور وہ ملک بن گیا. ملک بن گیا تو وہ پرواز کرے. جیسے جناب جعفر طیار رضی اللہ عنہ علیہ السلام، وہ ایک نفس انسانی ہے. وہ شہادت کی اس برکت سے ملک کے درجے پہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اپنے دونوں بازوؤں سے وہ پرواز کر رہے ہیں. وہ پرواز کر سکتے ہیں. ان کے بدن برزخی سطح تک پہنچ گیا. ملک وہ قرار پایا. ملک حقیقی معنی میں ہے، تشبیہ نہیں ہے، تمثیل نہیں ہے. فقط حقیقی معنی میں ان کا جو بدن برزخی ہے وہ فرشتے کی سطح تک پہنچا. اور فرشتے کی سطح ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. وہ تدبیر بھی کرتا ہے فرشتہ، وہ ارواح کے اوپر اثر رکھتا ہے. فرشتے کو اس دنیا کے اندر حرکت کو انجام دینے کے لیے، تاثیر دینے کے لیے، یعنی اپنی تاثیر گزار کرنے کے لیے مادی بدن نہیں چاہیے. ضعیف ارواح کو چاہیے کہ وہ مادی بدن سے استفادہ کرے. خیر یہ والی باتیں پھر توسل میں ہمارے لیے وسیع پیمانے پہ آشکار ہوتی ہیں. اس لیے یہ چند لائنوں کا ترجمہ بھی ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ذکر کیا کہ تمام دنیاوی انواع جتنی بھی ہیں وہ متحرک ہیں جوہری طور پہ، اور ذاتاً اپنی غایت اور اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہیں، طبعی طور پہ یا ارادی طور پہ. اور ان کی غایت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس لیے کائنات میں ہر شے اللہ کی طرف جا رہی ہے. ہر شے. یا انسان کی بات آ جائیں تو دو حرکتیں ہیں. ہر شے کی اللہ کی طرف حرکت اس کے مطابق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت پیدا کی ہے. انسان واحد ہے قرآن کریم کی زبان میں کہ وہ دو حرکتیں کر سکتا ہے. حرکت مستقیم بھی ہے صراط سوی کے اوپر چلتے ہوئے، اور حرکت منکب یا آپ کہہ لیں کہ الٹی حرکت بھی ہے، یعنی ٹیڑھے پاؤں چلتا ہوا آ رہا ہے، سر کے بل چل رہا ہے. چلنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سیدھے پاؤں تھا، لیکن یہ گمراہ طریقے سے خدا کی جانب آ رہا ہے. یقیناً جو سیدھی طرح سے چل سکتا ہے پاؤں پہ اس کے لیے راحت ہے، اور جو سر کے بل آئے وہ اس کے لیے بڑی تکلیف اور مشکلات ہیں. لیکن دونوں کا سفر کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور سورہ انشقاق میں غالباً ہے آیت کریمہ کہ یا ایھا الذین یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ. تو چار ناچار چاہے یا نہ چاہے اللہ کی طرف جا رہا ہے اور اس سے ملاقات کرے گا، لیکن دونوں میں سے ایک طریقے سے یا صحیح وہی ہاں الٹے لازم آتا ہے نا کہ آپ کی، میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اولاد ہے ایک بگڑی ہوئی ہے ایک صحیح ہے، دونوں نے تو گھر ہی آنا ہے نا. پھر آپ کہیں گے میرا سامنا تو کرو میں بتاتا ہوں تمہیں. وہ اس کے لیے ہے کہ جو ٹیڑھی حرکت کر رہا ہے، لیکن جو صحیح طرح سے عمل کرتا رہے آپ کہیں گے کہ جلد مجھ سے ملاقات کرنا تمہارے لیے انعام رکھا ہے. لیکن ملاقات تو دونوں نے کرنی ہے نا. تو یہاں پہ اب آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ غایت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے لیے جو اہم ہے وہ بدن انسانی کی اختیاری حرکت ہے. بدن انسانی میں ایک طبعی حرکت ہے مادے کی بنیاد پہ، لیکن ایک بدن انسانی میں حرکت کون جنم دے رہا ہے؟ نفس. نفس جب حرکت جنم دے گا اس کا اثر کہاں پہ پڑے گا؟ خود نفس کے اوپر پڑے گا.
وہ جو اختیاری اور ارادی اس نے حرکت انجام دی اور نفس کے اوپر اثر پڑا، تو اس اثر پڑنے سے پھر آگے مراحل بدن برزخی کے پڑیں گے۔ اس لیے بدن واسطہ بنتا ہے، بدن مادی افعال انسانی اختیاری کا، اس طور پہ کہ یہ جو جسم ہے یہ ابھی اختیار اس سے سلب نہیں ہوا۔ جیسا کہ موت کے بعد انسان اختیاری عمل اس بدن کے ذریعے سے انجام نہیں دے سکتے، اس لیے بدن پہ جو کچھ بھی ہو نفس کے اوپر کوئی اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ لہٰذا پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نفس کے جتنے بھی افعال ہیں اور اس کی جتنی بھی تاثیر ہے وہ بدن کے اختیاری افعال کی صورت میں، اگر بدن کے افعال نہ انجام پائیں تو پھر وہ تاثیر بھی نفس اس طرح سے اجاگر نہیں ہوگی، چونکہ یہ جو نفس ہے یہ سید ہے اور بدن وہ عبد ہے، اور ہر حرکت اور فعل اختیاری جو بدن میں انجام پاتی ہے اس کا رجوع کیا ہے، وہ نفس کے اندر حرکت و تغیر کو انجام دیتی ہے، اور نفس میں ایک استعداد جوہری پیدا ہوتی ہے۔ اگر بدن میں یہ تغیر نہ ہوتا تو پھر جو ادھر اثر ہے وہ بھی وہاں پہ برپا ممکن ہے کہ نہ ہو رہا ہوتا۔ یہ ہمارے پاس ایک اور قاعدہ آیا، قاعدہ رابع خامس، انشاءاللہ پانچواں اور چھٹا ہم قاعدہ کل پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہمارے لیے خلاصتاً کہ یہ بات آشکار ہوئی کہ انسان کے اس بدن میں دو طرح کی حرکتیں انجام پا رہی ہیں، ایک وہی ہے قوت سے فعلیت کی طرف بدن آ رہا ہے جو مادی اس دنیا کا ایک جز ہے، اور ایک ہے کہ نفس اس بدن کو حرکت دے رہی ہے تاکہ وہ فعلیت کی طرف آئے، لیکن اس فعلیت یعنی غایت، مثلا میں نے ثواب کا کام کرنا ہے، نماز پڑھی کہ سجدہ کروں، سجدے کی میں نے حرکت دی تو سجدہ ہوا، اور وہ پہلے قوت تھی، جب سجدہ کر لیا تو فعلیت میں تبدیل ہوا، لیکن اس کا اثر کسے حاصل ہو گیا؟ نفس کو جب وہ اثر حاصل ہوا تو نفس کے ایک اور دنیا پھر اس کے مطابق ہے کہ جو تاثیر برپا ہوگی اور زمینہ فراہم کرے گا اللہ کی طرف سے، ویسا ہی اس کے لیے عنایت نازل ہوگی، اور جو عنایت نازل ہوگی وہ برزخ میں ہمارا برزخی بدن ہے۔ اور اس میں ہمارے پاس ایک اور اہم دلیل، اگر اختیاری اور ارادی نفس بدن سے عمل انجام نہ پائے اور بدن غیر اختیاری ایک عمل انجام دے دے، اس کی سزا ہے غیر اختیاری عمل۔ مثلا آپ چڑیا کو مارنا چاہ رہے تھے تو چھینک آ گئی، چھینک آئی، بندوق نیچے گئی تو بالفرض کسی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا، بندہ مر گیا، اب اس کی سزا ہے کہ اس نے جان کے کیا ہے؟ اس لیے جب بھی نفس کا ارادی اور اختیاری عمل نہیں ہے تو نفس کو عذاب نہیں ہے، بدنی برزخ بدنی آپ کا مجرم والا نہیں بنے گا۔ اچھا، اسی طرح سے ثواب ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ثواب اللہ دے دے الگ ہے، لیکن بدن برزخی کیا حق رکھتا ہے کہ بنے بالفرض سارے کے سارے کوئی نیکی کر رہے تھے، آپ نے ایک پتھر ہے اندر سے ہلا ہوا تھا، دیکھنے میں ثابت نظر آ رہا تھا، جس نے پاؤں رکھنا تھا وہ پاؤں رکھنے کی وجہ سے اس نے بالفرض گر جانا تھا، ٹھیک ہے، آپ اپنے عام موڈ میں پتھروں کو مارتے ہوئے آ رہے تھے، آپ نے بھی ٹھڈا مارا، وہ اڑ کے ادھر گرا، اگلا نے جو قدم رکھنا تو اچانک رک گیا اور پھر شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ ادھر آپ نے اختیاراً اسے بچانے کے لیے عمل انجام دیا، لہذا اس باب سے آپ کو بدن برزخی نہیں بنے گا، لیکن بالآخر ایک مخلوق کی مدد ہوگی، ادھر اللہ کی رحمت باران جاری ہو جائے گی۔ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ ابھی آگے آئے گا ملکات کیا کرتے ہیں، یہ تو صرف ابھی خالی عمل کی تاثیرات ہیں، اس لیے اختیاری اور ارادی عمل برزخ بدنی بناتا ہے، ورنہ برزخی بدن نفس کے ارادی اور اختیاری عمل کے بغیر نہیں بنتا۔ اسی لیے آپ لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہو جائیں، اگر وہاں پہ انسان ارادتاً و اختیاراً نہیں ہے اس لشکر میں اور وہ مر بھی جائے تب بھی ان کے ساتھ نہیں معشور ہوگا۔ منافقین نہیں کہلاتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سارے، لیکن اندر ارادتاً و اختیاراً ان کے ساتھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ منافق ان کا ایک نفس جو ہے وہ اندر سے بنے گا۔ اس لیے ہر شے کی تاثیر ہے، زبان سے کلمہ میں نے اس لیے علمی عطا کیا تاکہ میں اگلے کے اوپر اپنی برتری ثابت کر دوں کہ میں بھی ماشاءاللہ اہل علم ہوں، میں نے بھی بڑے مطالعات کیے ہوئے ہیں، اس قصد سے آیت بھی پڑھی ہے تو وہ اندر بدن برزخی کیا ہے، سیاہ بنائے گی، گناہگار بنائے گی، کیونکہ اگلے کے اوپر اپنی برتری کے لیے اس نے یہ سارے امور انجام دیے۔ لیکن ایک دفعہ آپ اللہ کے لیے علم کو منتقل کرنے یا علم کو کسب کرنے کے لیے امور انجام دیتے ہیں، ادھر علم کیا روشنی اندر پیدا کرے گا یہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔
وہ جو روشنی اور وہ جو رونق اور وہ جو حیات اندر روح کے جنم لے رہی ہے، وہ انسان بیتاب ہوگا کہ میں مروں اور اس میں جیوں، اتنا وہ کسب علم کی تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ سارا حرکت جوہری وہ دو اثر رکھتی ہے، پہلے میں ہمارے اختیار اور ارادہ شامل نہیں ہے، دوسرے میں بدن ہی قوت سے فعل میں آ رہا ہے، لیکن اس قوت سے فعل میں آنے کے اساس پہ نفس نے ایک اثر لے لیا، پھر اس اثر سے بدن برزخی کی منزل قائم ہوتی ہے، وہ جو ہم نے 5 مراحل پڑھے تھے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ محمد